اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری یہ ویڈیو وہابی دیوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین مشہور گپی جناب نجیب عمر دیوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ یاد رکھیں یہ ویڈیو الزاماً ہے۔ جناب نے جو ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس کا عنوان تھا جواہر خمسہ کے اعمال پر ایک نظر، غالباً یہ عنوان تھا، جناب نے اپنی ویڈیو میں 5-6 عملیات پیش کیے، بیان کیے، اور پھر یہ کہا کہ جی یہ دیکھیں، یہ غیر شرعی اعمال، ناجائز عملیات، کفریہ شرکیہ اعمال اس کتاب میں موجود ہے، لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ جیسا اتنا بڑا عالم اس کتاب کی اجازت لے، اپنے شیخ سے اس کتاب کی اجازت لے؟ لہٰذا پتہ چلا یہ کتاب جعلی ہے، محرف ہے۔ جناب نے وہ عملیات پیش کیے اور پھر پیش کر کے کہتے تھے کہ یہ کس حدیث میں ہے، اس کا ثبوت دکھائیں، قرآن کی کس آیت میں ہے، وہ آیت پیش کرے، اس کی سند کیا ہے، یہ غیر شرعی کام ہے۔ ضروری سمجھا کہ چند اعمال جناب کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں اور جناب سے ان کا ثبوت مانگا جائے۔ ظاہر ہے جناب کے بڑے بابوں کی کتابوں سے اعمال پیش کریں گے تو جناب اس کا ثبوت دینے کے پابند ہوں گے۔ اگر ہم سے مطالبہ کر سکتے ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ جواہر خمسہ کو یہ بھی معتبر مستند سمجھتے ہیں، جناب نجیب دیوخانی صاحب اعمال کے موجود ہونے کی بنا پر جو اعمال پیش کیے اس کتاب کو جعلی قرار دیا، محرف قرار دیا، اور ان اعمال کو غیر شرعی قرار دیا، کفریہ شرکیہ قرار دیا، اور ثبوت مانگتے تھے۔ تو اب یہ جناب ثبوت کے بھی پابند ہوں گے، اور ثبوت اگر فراہم نہیں کریں گے تو وہ عملیات غیر شرعی ہوں گے، کفریہ شرکیہ ہوں گے۔ اور جناب نے اپنے تئیں ایک بہت بڑی بات کی اپنی ویڈیو میں، ایک عمل پیش کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، سفر کے متعلق اگر یہ نظریہ رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی سفر کے مہینہ میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، تو احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کا انتقال سفر میں ہوا، تو اگر یہ عقیدہ نظریہ رکھتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے سر پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، تو پھر وہ سفر کے مہینہ میں انتقال کر گئے۔ یہ جناب نے اپنے تئیں بہت بڑی بات کی اور وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ چند عملیات ناچیز پیش کر دیتا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے اعمال قرآنی، نام ذرا آپ یاد رکھیں، اعمال قرآنی، نام کے اوپر آپ توجہ فرمائیں۔ کن کی ہے؟ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، اعمال قرآنی نام یہ ہے، اور اندر اعمال کیا لکھے ہوئے ہیں ذرا آپ وہ سماعت فرمائیں۔ جناب نے جواہر خمسہ سے ایک عمل ذکر کیا تھا کہ صفحہ نمبر 282 اور 85 کے درمیان یہ عمل لکھا ہوا ہے کہ جی 2 قبروں کے درمیان ایک کوے کو جا کر مار دیں اور یہ نیت کریں کہ فلاں بندے کو ہلاک کرنا ہے۔ تو جناب کہتے ہیں یہ جادو کا طریقہ بتلایا گیا، بندے کو مارنے کا عمل بتلایا گیا، مسلمانوں کو یہ جادو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ کتاب جعلی ہے، اس میں جادو کا طریقہ ہے، یہ محرف ہے، یہ غیر شرعی کام ہے، کفریہ شرکیہ یہ عمل ہے۔ چند عملیات یہاں سے میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اعمال قرآنی صفحہ نمبر 6 اور 7 کے اوپر ایک عمل لکھا گیا، وہ کیا ہے؟ اگر 2 آدمیوں میں تفریق و عداوت ڈالنا چاہے تو اس کو 2 آدمیوں میں تفریق و عداوت۔ اب یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2 مسلمانوں کے درمیان عداوت، دشمنی، تفریق، جدائی ڈالنا چاہے تو یہ عمل کرے۔ یہ طریقہ انہوں نے سارا لکھا ہوا ہے کہ فلاں کی جگہ دونوں کا نام لکھے اور تویز بنا کر درمیان پرانی 2 قبروں کے دفن کر دے وے۔ یہاں پر بھی 2 قبروں کا ذکر ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے، 2 مسلمانوں کے درمیان عداوت، جدائی ڈالنا،
دشمنی پیدا کرنا، یہ صفحہ نمبر 6 اور 7 کے اوپر۔ یہاں پر یہ بتا دوں، ہم خائن نہیں ہیں نجیب دوخانی صاحب کی طرح، لکھا ہوا ہے مگر نہ حق کے لیے نہ کرے ورنہ گناہگار ہوگا۔ یہاں پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو عمل تھا جواہر خمسہ میں، وہ بھی جابر ظالم کے لیے تھا۔ مجبور مظلوم لوگ وہ اپنا بدلہ لینے پر قادر نہیں ہوتے تو وہ یہ عمل کریں۔ اب وہاں پر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے وہ عمل کرنا جائز ہے؟ وہاں پر جابر کے الفاظ ہیں کہ جابر کے قتل کی نیت کرے۔ یہ صفحہ نمبر 6 اور 7 کے اوپر یہ ایک عمل جو تھانوی صاحب نے صفحہ نمبر 6 اور 7 کے اوپر بتلایا، دشمنی والا۔ دوسرا عمل ذرا آپ سماعت فرمائیں، صفحہ نمبر 34 ہے یہی کتاب۔ کسی شخص کی عقل کو سلب کرنا ہو، مسلوب الفہم، کسی بندے کی عقل کو، دماغ کو سلب کرنا ہو، تو تھانوی صاحب نے صفحہ نمبر 34 کے اوپر ایک عمل بتلایا ہے۔ اب کسی بندے کی عقل کو ختم کرنا ہے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اب نجیب دوخانی صاحب یہ کہیں کہ جی فلانے بندے ڈھمکانے بندے، تو وہاں پر بھی یہ فلانے ڈھمکانے آ سکتے ہیں جن کو لے کر آپ نے اعتراض کیا اور اتنی بکواسیں کی۔ یہ دو عمل صفحہ نمبر 34 کے اوپر۔ اسی طرح صفحہ نمبر 36 اور 37 یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ کسی کو ویران کرنے کا عمل، ویرانی خانہ ظالم، وہاں پر بھی جابر تھے، جناب کے انداز میں جناب نے اس کو لے کر اعتراض کیا، جادو بنا دیا۔ یہاں پر اس کو کیا کہیں گے؟ اگر کوئی ظالم دشمن ہو اور اس کو ویران کرنا منظور ہو، ویران کرنا منظور ہو، اب کسی کو ویران کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ سارا پھر آگے تھانوی صاحب نے عمل بتلایا۔ یہ 3 اعمال ہو گئے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 53 پہلے کسی کی عقل کو ختم کرنا، دشمنی عداوت پیدا کرنا، ویران کرنا۔ اب صفحہ نمبر 53 کے اوپر ہلاک کرنے کا عمل بتلایا تھانوی صاحب نے۔ اہلاک ظالم کے لیے اگر پڑھے یا بد دعا کرے تو اس کے ظلم سے زیادہ خواہش و قصد نہ کرے۔ جی یعنی کیا بتلا رہے ہیں؟ ظالم کو ہلاک کرنے کے لیے اگر یہ عمل کرے یا پڑھے یا بد دعا کرے، یہ عمل بتلا رہے ہیں تھانوی صاحب صفحہ نمبر 53 کے اوپر۔ یہ 4 عملیات ہو گئے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 62 کے اوپر تھانوی صاحب نے ایک عمل بتلایا، وہ کیا ہے ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ جو شخص اپنے دشمن کو ہلاک کرنا چاہے، اپنے دشمن کو ہلاک کرنا چاہے تو مہینہ کی 28 تاریخ کو روزہ رکھے، اور اگر اتفاق سے ہفتہ کا دن پڑ جائے تو بہت خوب ہے۔ یعنی ہلاک کرنے کے لیے بھی روزے کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ یہ ذرا آپ ان کے اعمال دیکھیں، ادھر کیا بکواس کرتے، گھر کے اندر اتنے بڑے بڑے موٹے موٹے جادو ان کی کتب کے اندر موجود ہیں، یہاں پر ان کی زبانیں خاموش ہیں۔ یہاں پر ہلاک کرنے کا عمل بتلایا تھانوی صاحب نے، یہ صفحہ نمبر 62 کے اوپر ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 63 کے اوپر ایک عمل ہلاکت کا، ویرانی اور تباہی کا تھانوی صاحب نے بتلایا، صفحہ نمبر 63 کے اوپر۔ یہ کتنے؟ 6 عمل ہو گئے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 69 کے اوپر تھانوی صاحب نے ایک اور عمل بتلایا ہے، کن کے لیے؟ دشمن کو، ظالم کو، جابر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ یہ صفحہ نمبر 69 کے اوپر یہ 6 عملیات مختصراً بیان کیے اس بات کے اوپر کہ کوئی کسی کو تباہ کرنا چاہے، برباد کرنا چاہے، ویران کرنا چاہے، مسلمانوں میں عداوت دشمنی پیدا کرنا چاہے، اس کی عقل کو ختم کرنا چاہے، تھانوی صاحب عمل بتلا رہے ہیں لوگوں کو
نجیب دوخانی صاحب ان کا ثبوت قرآن و حدیث سے پیش کر سکتے ہیں؟ ان کی کیا سند ہے؟ کیا یہ اعمال اب شرعی ہیں یا غیر شرعی؟ اور ان اعمال کی بنا پر آپ نے جو اتنی بکواسیں کی ہیں، جادو قرار دیا، غیر شرعی کام قرار دیا، تو یہاں پر کیا بکواس کریں گے؟ ایک نہیں 6-7 اعمال میں نے پیش کیے تھانوی صاحب کی صرف ایک کتاب سے۔ ابھی تو میرے پاس اور بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان میں جس طرح کے عملیات لکھے ہوئے ہیں، کیا ان تمام کا ثبوت ہے قرآن و حدیث سے؟ اس کی سند ہے آپ کے پاس؟ اس کتاب کے اندر غیر شرعی اعمال ہیں، جادو کا طریقہ بتلایا گیا، مسلمانوں کو لڑانے کا، ایک دوسرے کو دشمن بنانے کا طریقہ بتلایا گیا، مارنے کا، قتل کرنے کا، ہلاک کرنے کا، ویران کرنے کا، تباہ کرنے کا، برباد کرنے کا طریقہ بتلایا گیا۔ یہ تھانوی صاحب۔ ایک بات نجیب دوخانی صاحب نے جو امام اہل سنت رحمہ اللہ کے حوالہ سے کی تھی، یہ شخص بے وقوف ہے، اپنے گھر کی کتابوں کو نہیں دیکھتا، عملیات یہ مسلمانوں کی منفعت کے لیے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، اور جواہر خمسہ میں بھی میں جواب دے چکا ہوں، کہیں بھی سفر کو منحوس مہینہ قرار نہیں دیا گیا۔ لوگوں کے توہمات ضرور ہیں، حضرت معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کے اوراد میں لکھا ہے، انہوں نے بھی جو یہ بات لکھی ہے، آخر میں نتیجہ یہی نکالا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر آفتوں سے محفوظ رکھے گا، پورا سال۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا بھی عقیدہ نہیں ہے، انہوں نے لوگوں کے توہمات پر ایک وظیفہ بتلایا، ایک عمل بتلایا، اور اس نے صاحب کتاب کا عقیدہ بنا دیا، اور اس کا سارا غصہ پھر اعلیٰ حضرت کے اوپر نکالا کہ اگر یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کا انتقال سفر میں ہوا، تو پھر اللہ کا عذاب کون سی مصیبت تھی جو امام اہل سنت رحمہ اللہ کے سر پہ اتری، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہاں پر میں ایک عمل پیش کر دیتا ہوں، یہ عمل اگرچہ سخت ہے لیکن نجیب دوخانی صاحب کے جواب میں یہ بات میں کر رہا ہوں۔ تھانوی صاحب ایک بڑا حیران کن عمل بتلاتے ہیں، صفحہ نمبر 18 اور 19 کے اوپر، یہی اعمال قرآنی، کیا کہتے ہیں کہ اذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، یہ آیات ہیں، ان آیتوں کو لکھ کر ولادت کی آسانی کے لیے بائیں ران میں باندھ دے، انشاءاللہ تعالی بہت آسانی سے ولادت ہوگی، مگر بعد ولادت تعویذ کو فوراً کھول دینا چاہیے۔ یہاں تک تو ایک بات، اور اسی عورت کے سر کے بال کی دھونی، کون سی عورت؟ جس کو بچہ جننے میں تکلیف ہو رہی ہے، اور اسی عورت کے سر کے بال کی دھونی مقام خاص پر دینا مفید ولادت ہے۔ مقام خاص سمجھ گئے ہوں گے آپ، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کون سی قرآن پاک کی آیت میں لکھا ہوا ہے عمل، کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے عورت کے سر کے بال کی دھونی مقام خاص میں دینا مفید ولادت ہے؟ کس جگہ پر لکھا ہوا ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اگر یہ اس عمل کو مانتے ہیں تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ تھانوی صاحب نے جو یہ عمل بتلایا ہے، تھانوی صاحب پیدا ہوتے وقت مشکلات پیدا کر رہے تھے، ظاہر ہے تھانوی صاحب کا ابا نامرد تھا، ان کی اماں ایک مجذوب کے پاس چلی گئی، ان کو پہلے ہی اولاد نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ایک تیرا ہوگا ایک میرا ہوگا، مجذوب نے یہ کہا ایک تیرا ہوگا ایک میرا ہوگا۔ اب ظاہر ہے تھانوی صاحب بہر آنے میں مشکلات کا شکار تھے، اولاد پہلے نہیں ہو رہی تھی، جب مجذوب کے پاس گئے ایک تیرا ایک میرا والا یہ معاملہ ہوا، یہ ڈیل ہو گئی، اب تھانوی صاحب بہر آنے میں مشکلات کا شکار ہیں، بڑے غصے میں تھے، جلال میں تھے۔ یہ نجیب دوخانی صاحب کو اسی انداز میں جواب دے رہا ہوں۔ اس وقت پھر کیا کیا گیا؟ عورت کے سر کے بال کی دھونی مقام خاص میں دے دی گئی، تھانوی صاحب پھر بڑے آرام سے بہر آ گئے۔ نجیب دوخانی صاحب اس طرح کی باتیں کرنا ہمیں بھی آتی ہیں، لہٰذا سوچ سمجھ کے بات کیا کریں، اس طرح چولیاں نہ مارا کریں۔ یہ صفحہ نمبر 18 اور 19 کے اوپر یہ عمل لکھا ہوا ہے، اسی عورت کے سر کے بال کی دھونی مقام خاص پر دینا مفید ولادت ہے۔ میرے خیال سے وہابی دوخانی فرقہ کی
خواتین کو یہ عمل کرایا جاتا ہوگا، ہو سکتا ہے تھانوی صاحب نے لکھا ہے۔ اب تھانوی صاحب کے اعمال وہابی دوخانی فرقہ کے لوگ ان پہ عمل نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چند عملیات میں نے رکھے ہیں، نہ تو ان کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے، نہ ان کی سند پیش کر سکتے ہیں۔ یہ اب جادو کے طریقے، غیر شرعی اعمال، ان کی ترویج کرنے والے، لوگوں کو درس دینے والے، وظائف بتلانے والے، یہ اعمال بتلانے والے کہ اور نہیں ہیں بلکہ دین کے ٹھیکیدار، چیمپئن وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں۔ کوئی عام مولوی نہیں ہے، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ہیں۔ یہ اعمال قرآنی، نام اس کا دیکھ لیں، اور بیچ میں اعمال کیسے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ چند حوالہ جات، عملیات میں نے پیش کیے ہیں، امید ہے نجیب دوخانی صاحب کو افاقہ ہوگا۔